جس کو کہتے ہیں یعنی کمر درمیان میں، آپ چاہے سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائڈ پہ، لیکن یہ حنفی آپ چلے جائیں، یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ 5 اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے 7 ہی ہوں گے، 5 دیے جائیں گے اور جو باقی 2 بچیں گے وہ اس کے پھر 5 کر کے دیے جائیں گے، تو آپ ٹوٹل کی 5 کر لیں۔ اور اس میں بعض لوگ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا گوشت اپنی طرف لے جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایکولی گوشت ڈیوائیڈ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے جائے گا، دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا، تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی، نہیں، برابر ڈیوائیڈ، اور یہ یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ بکری اور گائے، بکری اور بھیڑ یا دمبا، یہ ایک خاندان کی طرف سے یا ایک فرد کی طرف سے، اور گائے اور اونٹ میں 7 خاندان یعنی 7 افراد، وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے تو وہ اس میں شریک ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی۔ مسنہ کہتے ہیں دوندا جانور جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بکری یا بکرا جو ہے یہ 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے، 14 مہینے میں یا 16 مہینے میں۔ گائے جو ہے وہ 2 سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے۔ اونٹ جو ہے وہ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں مسنہ ہوتا ہے۔ اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا منہ کھولیں نا تو سینٹر میں 2 بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو عموماً پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرا بکرا بھی ہو یعنی جو دوندا نہیں ہے، اس کے سائڈ والے دانت اگر توڑ دیے جائیں، سینٹر میں 2 دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندا کر کے کوئی بیچ دے، لادہ بات ہے۔ وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندا نہیں ہوا ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، یہ تو 2 بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائڈ پہ، وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے اور پریفریبل بھی یہی ہے۔ بعض اوقات 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو 4 اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں، 4 دانت نکلے ہوئے ہیں، وہ پریفریبل نہ ہوتا، اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بہترین جانور جو ہے وہ دوندا جانور ہے جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے۔ باقی جو کہتے ہیں نا جی یہ پکا کھیر ہے، وہ ہے حدیث مسلم شریف میں، اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزا 1 سال کا بھی کفایت کرے گا۔ جزا کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا جو 1 سال کا ہو۔ اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں، نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے، صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے گا، وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندا جانور نہ ملے، کیونکہ جزا کا لفظ مینڈے کے اوپر، بھیڑ کے اوپر، دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے، بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا، نہ گائے کے اوپر، چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندی تو یا دوندا تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے۔ سال عمر کہتے ہیں جی پکا سال کا، یار ہمیں پتہ ہے سال کا ہے، سال کے بعد تو کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندا ہوتا ہے، عموماً تو یہ 14ویں 13ویں 14ویں مہینے میں جا کے، بعض 15ویں مہینے میں جا کے اس کے 2 دانت نکلتے ہیں۔ یہ سال والا کانسیپٹ ہی غلط ہے، سال میں تو دوندا ہوتا ہی نہیں ہے جانور۔ سال کا کانسیپٹ اس حدیث میں جزا کے لیے تھا، جزا، جیم ذال عین اور اینڈ پہ ہا آپ کہہ لیں یا تا کہہ لیں، اور وہ ہے بھیڑ، دمبا اور مینڈا، بکری، گائے، اونٹ اس میں شامل۔ ٹھیک ہوگی، جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا اونٹ اور گائے میں 10 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ پریفریبل تو یہی ہے کہ 7 لوگ شریک ہوں۔ اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی 7 ملتا ہے، ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کو شریک کیا۔ البتہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ عید قربان کے اوپر 10 کو شریک کیا۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ عید قربان پہ 10 شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حج کی قربانی میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہ ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 7 تک ہی رکھیں، 7 والا قول ہی زیادہ مضبوط۔ 10 بھی کو کر لیتے ہیں اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے 7 حصے، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے۔ صحیح۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا 2 بھائی مل کر ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں؟ 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہیں قربان کر سکتے، کیونکہ 2 خاندان الگ ہے نا۔ 2 بھائی مل کے ایک بیل تو دے سکتے ہیں کہ اس میں 2 حصے رکھ لیں، 7 تو زیادہ سے زیادہ ہے نا، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، آدھا اس کا آدھا میرا۔ لیکن بکری میں 2 نہیں نہ شریک ہو سکتے، کیونکہ ایک پوری جان آپ نے ایک خاندان کی طرف سے دینی ہے بکرے کی کیس میں، کیونکہ اس میں تو حصہ ہی ایک ہوتا ہے۔ تو 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہ دیں،
بلکہ وہ بکرا خریدنے کی بجائے وہ بکرے کے رقم آدھی کر لیں تو دو بھائی جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے بیل میں دو حصے ڈال سکتے ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو اس طرح کر لیں، بکرے میں دو بھائی شریک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا بھینس یا بھینسے کی قربانی دینا بھی جائز ہے؟ اچھا، بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی. قربانی تو ہمیشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے، کٹے دی تو کہتے ہیں نہیں پوچھے نہیں بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے. بھینس کی کون قربانی کرتا ہے؟ بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے. یہ جو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ذرا منڈی میں بھینسیں آئی ہوتی ہیں بکنے کے لیے یا بھینسیں آئے ہوتے ہیں؟ پہلی تو یہ پھکی ہے، جو پوچھے نا بھینس کی قربانی ہوتی ہے ان کو بھینس ہی تو تسی بھی نہیں دیں دے. یہ حنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس حلال ہے حرام ہے، تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، گھوڑا، بھینس، کینگرو، مرغی، انڈا، اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے. اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ حنفی میں بتایا نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے، تو امام حنیفہ نے تو کینگرو دیکھے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا، آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹن امپائر تھی، انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عیاشی کا اڈا بنایا تھا، تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں، پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اگرچہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی دو اسپیشیز ہیں. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا، بھینسیں صرف ہمارے علاقے، آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں دو گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کر لیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے، بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ. چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے. بھینس جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے، یہ جاموس ہے، تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں، میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا. 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر، مسئلہ 52، اس میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے. باقی پریفریبل ہے، بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے، پھر ہرن بھی بہیمۃ الانام میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہیمۃ الانام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے، کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے. تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں، ویسے گھوڑا حلال ہے، اس پہ علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں. تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا. بھئی ہرن بہیمۃ الانام میں آتا ضرور ہے، لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا. قرآن کی کیٹیگری میں، گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے، لہذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے. اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے. ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے، بھینس کے گوشت کو، لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے اس کو کہنا بھینس چھوڑو، بھینسا کہا کرو، کیونکہ بھینس دودھ دیتی ہے، وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے، کوئی بالکل لاغر ہو جائے، اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں، تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو، بہترین قسم کا، تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے. اور ٹھیک ہے، سنت ابراہیمی میں آئے گا، بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے، قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے میرا نمک، کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں، ہم انسانی شکل میں آئے، ہم ہے فرشتے ہیں، قوم لوط پہ عذاب لے کے. تو بھینس بالکل حلال ہے جی، اور حلال بھی ہے، اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو بے فکر ہو کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟
دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دوندا نہیں ہے، تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی، دوندے کی، اور اگر تم دوندا نہ پاؤ تو جزا 1 سال کا کفایت کرے گا۔ اور جزا کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی، کہ جزا سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے، بکری اس میں فال نہیں کرتی، نہ گائے اور اونٹ، تو دوندے کی قربانی یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط۔ باقی جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اس کے جسم پہ گوشت کم ہو، وہ لاغر ہو، وہ بیمار ہو، کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو، لنگڑا ہو۔ یہ سارے الفاظ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں موجود ہیں۔ لنگڑا، سینگ ٹوٹا، لاغر، کانا، آنکھ نکلی ہوئی، یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے اس کے اندر، کان کٹا ہوا ہے۔ سینگ، بعض اوقات جینون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جن کو ہم مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں، جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں۔ وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جینون مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا اسے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا، اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے۔ تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں، کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتی، الا یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا 2 بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا، یہ پاسبل ہے۔ یہ جس طرح آپ کو پتا دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں، میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن اور اوپر سے سینگ میں وہ کر کے تو پھر تو ظاہر آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا۔ تو بہرحال اس میں تسلی کریں، اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا، ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا ہو دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ ایب جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے، کان کٹا ہوا ہوگا، کانا ہوگا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہوگی، یا لاغر ہوگا، بیمار ہوگا، پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن حکیم میں ہے نا فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن اب لا ایمان، حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا۔ تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں، اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں۔ جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے اس نے تو دنیا ہی کبائی ہے نا، مسلمان بھی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے۔ اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے۔ تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہے، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا،
کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے۔ روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها onward۔ اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزع سے پہلے یعنی صبح بھی پڑھے شام کو پڑھے۔ بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں، آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے۔ جو شخص کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ۔ آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے، بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام۔ اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے، عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا، 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف
رجوع لاتے رہنا. اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. سجدوں میں بھی مانگیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو. اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے. پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے. سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ سے امید رکھیں. دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے. تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا. سیدنا اویس بن عامر الیمنی القرنی رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام خیر التابعین میں سے ہیں. اچھا یہ لفظ ہے اویس، ہم ویسے بول رہے ہوتے ہیں اویس، اویس لفظ نہیں. جو الف ہے نا جسے عربی میں حمزہ کہتے ہیں اس کے اوپر پیش ہے، پھر واو کے اوپر زبر ہے. اویس، ان کا نام تھا اویس بن عامر، اور قبیلہ مراد سے یہ تعلق رکھتے تھے یمن میں، اور اس کی سب برانچ تھی قرن، اس کی وجہ سے ان کو الیمنی القرنی کہا جاتا ہے. رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. اہل سنت میں میرے بھائیوں 4 تابعین ایسے ہیں جنہیں اولو العزم تابعین کہا جاتا ہے. یعنی تابعی کون؟ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی پیروی اختیار کرتے ہیں، جن کا مرتبہ صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ ہے. اس جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد ان کا جنہوں نے مجھے دیکھا میری صحبت اختیار کی یعنی صحابہ کا، اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت کی یا صحبت کی، اور اس کے بعد ان کا جنہوں نے ان کی زیارت اور صحبت کی. یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کو خیر القرون، بہترین زمانوں کے لوگ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس زمانے میں جو تھا وہ اچھا ہی تھا، ایسا نہیں، یعنی ڈومیننٹ لوگ اچھے لوگ تھے. تو انہی میں سے سیدنا اویس بھی ہیں. اور جو خیر التابعین ہیں، جو تابعین کے گروہ میں سب سے افضل لوگ ہیں، ان میں 4 بندے. نمبر 1 سیدنا اویس بن عامر القرنی، نمبر 2 سیدنا حسن بصری، نمبر 3 سیدنا سعید ابن جبیر، اور نمبر 4 سیدنا سعید ابن مسیب. یہ 4 اولو العزم تابعین میں سے ہیں، اور ان میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ سیدنا اویس ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو خیر التابعین میں سے فرمایا ہے. وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں بیان کر دوں گا. اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن پہ سنی اور شیعہ دونوں کا اتفاق ہے. یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے. اویس ابن عامر القرنی کو سنی اور شیعہ دونوں بزرگ تابعین میں مانتے ہیں، لہذا یہ ان کی یعنی جو آپ خصوصیات گنوائیں گے اس میں پروٹوکول میں ایک یہ بھی چیز، ورنہ سنی شیعہ کنفلکٹ جس لیول پہ اترا ہوا ہے یہاں پہ تو صحابہ بھی اپنے اپنے لوگوں نے بنے ہوئے ہیں سوائے چاند ایک کے جو کامن ہے، تو وہاں پہ تابعین بھی اگر کوئی کامن ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہے جو سیدنا اویس ابن عامر القرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اچھا یہ جن 4 تابعین کے میں نے نام آپ کو گنوائی، یہ چاروں شیعہ نے علی میں یعنی مولا علی کی پارٹی کے لوگ، اور انہوں نے آل امیہ کی ماریں کھائیں، پھر بھی انہوں نے اہل بیت کے فضائل بیان کر، چاہے اویس کرنی ہو، حسن بصری ہوں، سعید ابن جبیر ہوں اور سعید ابن مسیب ہوں. یہ ان 4 کے اوپر میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں اہل بیت کی شان کو پروموٹ کرنے کے لیے آل امیہ سے. کیونکہ آج ٹاپک نہیں ہے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. رہے سیدنا اویس ابن عامر تو یہ تو خیر التابعین میں سے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب یمن کے لوگ تمہارے پاس آئیں. یعنی آپ نے اسلام فرمایا میری وفات کے بعد جیسے اسلام پھیلے گا تو لوگ مسلمان ہو کے ظاہر ہے وہ پھر مرکز مدینہ شریف میں آتے تھے، تو تم دیکھو گے کہ یہ بڑے رقیق القلب لوگ ہیں، بڑی ان کے اندر رقت ہے، ان کے دلوں کے اندر دلوں کی نرمی ہے. پھر آپ نے اسلام نے فرمایا جو غرور اور تکبر ہے نا یہ اونٹ پالنے والے لوگوں، اور جو بکریاں پالنے والے لوگ ہیں نرم دل لوگ. ظاہر ہے وہ یعنی اونٹ والی خصوصیات پہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، تو بکریوں والے. اس لیے آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے. یہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ امتیوں کا ریوڑ بھی تو ان کے حوالے ہونا ہے، تو ان کی پہلے اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل.
پھر فرمایا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل. تو کچھ نجدی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد بھی دعا کر. تو آپ نے پھر اپنی دعا رپیٹ, اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما, ہمارے یمن میں. 3 دفعہ رپیٹ کی, اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ نجد میں تو زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا نجدی والا سوال بھی انشاءاللہ میں ایز اے اسپیشل سوال کبھی لوں, اس کے اوپر بھی ڈسکس کروں گا. جستا تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کی ہے, اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی, آج مال نہیں کہنا. یہ حدیث میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ یمن وہ علاقہ تھا جس کی ایز اے ہول آپ علیہ السلام نے تعریف فرمائی کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں, اور سٹل آج تک, اور یہ قیامت تک ان کو فضیلت حاصل ہے. آج بھی یمن کے لوگ, یہ تو سعودیہ اور وہ حوثی باغیوں کا اپنا پولیٹیکل اختلاف چل رہا ہے, ورنہ یمن کے لوگ واقعی وہاں پہ بھی جو شیعہ کا گروہ بھی پایا جاتا ہے وہ زیدیہ ہے, اور وہ اہل بیت اور صحابہ سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو سنیوں میں بھی اس لیول کی نہیں پائی جاتی. وہ خام خواہ کہہ دیتے ہیں وہ رافضی ہیں, وہ رافضی نہیں ہیں, وہ زیدیہ ہیں جو واقعی ٹرو شیعہ نے علی الحمدللہ خلفائے راشدین کے ماننے والے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اویسے کرنی جو تھے نا, یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے. شام اور یمن جس کے لیے دعائیں کی گئی, یمن کے رہنے والے قبیلہ مراد سب ایک شاخ تھی قرن, اس کے ساتھ الحمد. اچھا, صحیح مسلم میں اوپر تلے اکٹھی 3 حدیثیں ہیں اویسے کرنی کے بارے میں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6490 سے لے کر 492 تک, یعنی 6490, 491 اور 492. اس کے اوپر چیپٹر ہی ہے اویس القرنی کی فضیلت کا بیان. اور یہ تینوں حدیثیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے. یہ جو مولا علی کا ذکر آیا نا, ان احادیث میں مولا علی کا ذکر نہیں ملتا, وہ ہمارے چند وائزین نے مولا علی کا بھی بیچ میں نام داخل کر دیا. بیسیکلی حضرت عمر سے یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں, جو مسلم شریف میں آپ اوپر تلے یہ 3 احادیث پڑھ سکتے ہیں. اب یہ وہ تینوں احادیث اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں ان تینوں کو کوشش کروں گا کہ یہاں پر کور کروں. پہلی حدیث جو صحیح مسلم میں ہے وہ 6490 ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کے بارے میں کیا فرمایا تھا. وہ کانٹیکسٹ حدیث کا یوں شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کا ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا. ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا, حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا. تو سیدنا عمر کی عادت تھی جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا, تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آ کے ملتے بھی تھے. آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے, تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی, اور وہ ان کے لیے پیر و مرشد بھی تھے, بیعت بھی کی ہوئی تھی, سب کچھ تھا, صحابی بھی تھے. تو اس وفد, جب بھی کوئی وفد آتا نا تو خصوصاً کوفے سے, تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے. تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا, ان کے قبیلے کا بندہ, آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, پاگل ہیں, فنیٹکس ہیں. یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, دین دنیا ساتھ لے کے چلو. حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی, اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ, یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے 12 دنیا کے لیے. نہیں, 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کا ملا کے کم. تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین. تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں قرن میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا, حضرت عمر کہتے ہیں, کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر, اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشغولیت ہے, یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے, اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے. اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے, پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے. اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے اس بیماری کا. وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے, اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے. اچھا, نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کر, استغفار کے الفاظ ہیں, اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کرے. اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491, اس میں الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس, بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس. اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی, جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں, تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی. تو وہ خیر التابعین میں سے ہے. تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے, اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ
کہ نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے. سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر. یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کر کر کے نا اپنے نانگے پیروں کو لوگ ثابت کر. سر جن کو نماز نہیں آتی، تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے، وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں. وہ تو ان درویشوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے، اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کر اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں. کتنے ایک جا کے پتہ چلا. یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متکبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جن کی طرف منسوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا. ہم ان کو نہیں کرٹیسائز کر رہے، ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیوں جھوٹی باتیں ان کی. اچھا جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث اور بڑی دقت انگیز، وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے. اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے. اویس ابن عامر بھی ان میں سے. وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے. خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا. اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس. تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں. قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں. اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی. اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف ایک درم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا، برس تم وہی ہو. تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرو. ہائے ہائے ہائے. ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے. سر آپ ذرا امیجن کریں تو. اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو اللہ وہ قسم بھی پوری کر لے تو تم میرے لیے دعائے مغفرت. پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ویسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ. پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو تو پھر انہوں نے کے لیے دعا کی. یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا. جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل، جس پہ اس کی فضیلت ہو. اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات، ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی، جو جنت میں ایک مقام ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی. تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے. لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے کیا یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے. تو جو مفضول یعنی ہم مفضول ہیں، اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے اور خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے. بغیر ریزیمبلنس کی میں بات کر رہا ہوں. کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر. حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل. تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ جو حدیث تھی نا 6492، اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں. جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا. اب میں سے کوئی ہوتا کہتا حضور ضرور لکھے. ہائے ہائے ہائے. سر جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے.
ان کا امیر المومنین مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا، مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں۔ یعنی وہ دائرہ کوفہ وہ چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی، ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا، ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں، خطرہ تو رہتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس، جس کو اس مجلس کی خبر تھی، وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا، اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر، غائبانہ ذکر۔ تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے۔ تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی۔ تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی۔ تو حضرت اویس کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کس ضرب والے وہ لوگ ہیں یہاں، تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں۔ آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے، جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بڑھاؤ۔ تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں، جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا، انہی کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی گئی، الحمدللہ۔ اچھا، المستدرک للحاکم علی الصحیحین جو بخاری مسلم کی شرائط کے اوپر کتاب امام حاکم نشاپوری المتوفا 405 ہجری نے لکھی ہے، اس میں اویس کرنی کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے جس میں 14 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5716 سے لے کر 5729 تک پورا چیپٹر ہے اویس کرنی کے اوپر، رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ اچھا، یہ جو میں دعائیں دیتا ہوں نا، یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے، رحمہ اللہ بھی، رضی اللہ عنہ بھی، علیہ السلام۔ آج میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا، میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ۔ میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ڈویژن کر لی ہے نا کہ علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ ہے، غیر صحابہ کے لیے رحمہ اللہ، یہ کوئی تفریق نہیں، اور اس میں میں نے سارے دلائل رکھے کہ یہ فرقہ واریت کی وجہ سے تفریقات ہوئی ہیں، پہلے یہ نہیں ہوتی تھی۔ آج چونکہ محل نہیں کہ میں اس ڈیٹیل میں جاؤں، المستدرک للحاکم کی جو 14 احادیث ہیں، میں ساری تو نہیں کور کروں گا، اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، اور میں ان کا لب لباب آپ کے سامنے صحیح الاسناد احادیث کا رکھ دیتا ہوں۔ اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے کہ وہ 37 ہجری میں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 63 ایئرس تھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے، 3 سال ہی چھوٹے تھے، کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے اس وقت ان کی بھی آلموسٹ عمر 63 ایئرس تھی، 63 یا 64 تھی۔ تو وہ جنگ صفین کے 3 سال کے بعد 40 ہجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں۔ سیدنا اویس ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدرک للحاکم کی ان احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے مولا علی نے جب جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ کون ہے جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو ان میں اویس کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ سے حج اور عمرے کے موقع پر جو عرب کے اندر بینکوں میں آپ آن لائن قربانی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں نا، تو وہ آپ کو ایک ریسپٹ دے دیتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ ہائر کر لیں ایک گروپ کے لیے، تاکہ کم از کم ترتیب وہ قائم رہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ آپ نے پہلے جمرات پہ کنکریاں مارنی، پھر قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے سر مڑانا ہے۔ ویسے ہی انہی حدیث میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے ترتیب بدلی ہے، کسی نے کوئی چیز آگے کی، کسی نے کوئی پیچھے کی، تو حضور نے کہا لا حرج لا حرج، لیکن افضل ترتیب تو یہی ہے جو نبی الاسلام کا اپنا عمل ہے، تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ ٹائم کو مینٹین کریں گے۔ اب اتنے زیادہ حاجی ہیں تو آن لائن کرنا پڑ جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اگر آپ نے آن لائن قربانی کرنی ہے، الخدمت جماعت اسلامی والوں کی ہے، اور اس طریقے سے شوکت خانم والوں نے بھی شروع کیا ہے، تو آپ ان کو آن لائن قربانی، اور بعض اوقات وہ سستی بھی پڑ جاتی ہے،
یہ ہے اس میں کہ کئی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر گوشت نہیں بھجواتے، وہ غریبوں کو دیتے ہیں، اور اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا جانور دیکھنا ضروری ہے، بس یہ آپ نیابت ہوگی وہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی کئی بار سیلاب اور زلزلے کے کیس میں الخدمت والوں کو قربانی کے پیسے دیے ہیں، انہوں نے انہی علاقوں میں جا کے قربانی کر دی ہے، ہمارے گھر گوشت بھی نہیں آیا، بس ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ادا ہو گیا۔ تو سورہ حج میں آیا کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، وہ کافی۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں جی، اگر وہاں پہ قربانی کی اجازت ہے تو پھر آپ کریں، ادروائز اگر وہاں پہ آپ خود اس طریقے سے قربانی نہیں کر سکتے تو اس رول کو نہ توڑیں۔ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، امام خمینی انقلاب ایران سے پہلے 6 مہینے جو تھے ان کو کیونکہ عراق سے بھی پھر نکال دیا گیا تھا نا، پہلے تو عراق میں بیٹھ گئے تھے، ایران سے نکالا گیا، تو کئی سال تک جتنے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تھے زیادہ تر پیدل جاتے تھے، تو راستے میں امام خمینی کو ملتے تھے، تو 20 سال انہوں نے تقریباً برین واشنگ کر کے تو انقلاب برپا کیا۔ پھر ان پہ بھی دباؤ ڈالا امریکہ نے، تو عراق نے بھی ان کو نکال دیا۔ پھر وہ آخری 6 مہینے انہوں نے انقلاب سے پہلے فرانس میں گزارے، اور فرانس وہ 6 مہینے جو رہے ہیں نا، انہوں نے گوشت نہیں کھایا، کیونکہ وہاں فرانس کے قانون میں آپ جانور خود قربان نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اتنی دیر، میں صرف سبزیاں دالیں کھا لوں گا، لیکن میں نے اس گورنمنٹ جس نے مجھے پناہ دی ہے میں ان کا قانون نہ توڑوں، کیونکہ یہ واجب تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ضروری گوشت ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن غیر مسلم ممالک میں اس طرح کی پابندیاں آئی ہوئی ہیں نا، تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، پیچھے ہی اپنے علاقوں میں بھیجیں اور وہیں پہ وہ یعنی قربانی کریں، اور لیکن اس میں یہ خیال کر لیا کریں کہ عموماً جو امریکہ میں یا یورپ کے اندر قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو پیسے یہاں بیچتے ہیں قربانی کے لیے، وہاں پہ عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ جب ہماری عید ہو، ہمارے عید کا پہلا دن ہوگا ان کا دوسرا ہوگا، تو آپ چونکہ اپنے عید والے دن ہی کریں گے نا، تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے تیسرے دن کر رہے ہیں اور ان کا وہ چوتھا دن وہاں پہ بن گیا ہو، اگرچہ ان پہ وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے تو آپ کو دے دیا تو ادا ہو گیا، ادھر کے لیے ادھر کا قانون ہوگا، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ کریں۔ پھر وہ ظاہر ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ناخن بھی اور بال بھی انہوں نے ریموو کرنے قربانی کے بعد، ان کو آپ نے کنوے کرنا ہے، تو بہتر یہ کہ آپ پچھلے آبائی علاقوں میں پیسے بھجوائیں اور یہیں پہ قربانی کروائیں، وہاں پہ آپ کے لیے رسک ہے، اس معاملے میں اس رسک میں پڑنے کی ضرورت۔ سورہ حج میں آیا کہ 3 کیٹیگریز میں گوشت کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، یعنی ایک پریفریبل ہے، غریبوں اور مسکینوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، اور خود بھی استعمال کریں، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس دن جو لوگ مانگنے آتے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا کریں، انہوں نے کون سا روزانہ آنا ہوتا ہے، سال کے بعد آتے ہیں، تو آپ قربانی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا گوشت تھوڑا سا سائیڈ پہ کر کے اپنے لیے کر دیا اور باقی گوشت جی میں نے اپنا زیادہ گوشت اللہ کی راہ میں دیا ہے، وہ زیادہ دیا آپ نے ناقص والا، ہاں جی، جس کا بہترین قیمہ نکلنا تھا وہ تو آپ نے سائیڈ پہ کر لیا، ران کا گوشت آپ نے سائیڈ پہ کر لیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، پسندیدہ چیز خوبصورت جانور ہو، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو کہ جی یہ امریکن بیل ہے جی 30 لاکھ کا آیا، اس میں چپ بھی فٹ ہے، ہاں 3 لاکھ بھی گئے قربانی بھی گئی، ہاں ریاکاری ہوگی نا۔ مسند احمد میں واضح حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ نیت ہے کسی اور کو خوش کرنے کی۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ صدقہ ہے نا اللہ کی راہ میں، پنجابی والا صدقہ نہیں، کوئی بھی نیکی کا کام اسے صدقہ کہا جاتا ہے، تو یہ قربانی صدقہ ہے نا، یہ شرک ہو جائے گی اگر کسی کو دکھلاوے کے لیے کی۔ تو اللہ سے ڈرے، اگر اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کی پھر ویڈیوز بنوانا جان بوجھ کے اور اکڑنا اس کے اوپر، میڈیا کے لوگوں کو بلانا، ویسے جو عام طور پہ لوگ ویلاگز بنا رہے ہیں اپنی روٹین کے لیے کہ ہم نے یہ جانور لیا، عموماً اپنے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ ان کے اوپر ہے جو لوگ اس کی زیادہ قیمتیں بتا رہے ہیں اور روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا مہنگا جانور لیا۔ اگر آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا ہے تو آپ اس میں کہیں کسی کو یہ نہ بتائیں کہ جی میں نے اتنے لاکھ کا اتنے کروڑ کا خریدا، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مسند احمد میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں، کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس طرح نہیں کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی۔ حجاج جو اتنے صحابہ کا قاتل ہے اسے آپ تابعی کہیں گے؟ تابعی تو ہے قانوناً، وہ ظاہر مسلمانوں کا گورنر تھا، لیکن مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، اسما بنت ابی بکر نے کہا تھا حجاج ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم، کذاب تو ہم دیکھ چکے، ظالم تو ہے، یہ فضیلت ہے، لو سامو۔ اور مسلم شریف میں موجود ہے اس ظالم نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، ان کی لاش لٹکا دی
مکہ شریف میں اور یہودیوں کے قبرستان میں پھینکی، اور ان کی ماں کو بلا کے کہا جو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی بڑی، اما عائشہ سے بھی بڑی، اسماء کو کہ دیکھو میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی ہے، ظالم انسان۔ یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ تو حجاج بھی پھر تابعی ہے، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں سنت کا فہم، نہ انہیں فقہ آتی ہے، صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے، چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے، جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے، انہوں نے گھڑنی ہے، جو واضح احادیث ہے ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے امام ابن جوزی گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 597 ہجری۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں، محدثین میں بڑا مقام ہے ابن جوزی کا۔ یہ ابن قیم جوزی نہیں ہے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، یہ ابن تیمیہ سے بھی 200 سال پہلے گزرے ہیں۔ ابن تیمیہ بھی انہیں بہت بڑا محدث مانتے ہیں۔ انہوں نے الموضوعات، بڑی گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثیں، وہ کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو حدیث حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ گھڑی ہوئی حدیثوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بتائیے جو حضرت معاویہ کی شان میں ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اب یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک ناسبی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا، تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے۔ الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید، یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے طبیعت صاف کی ہے ان لوگوں کی۔ اس میں جب ایک دلیل یہ لی گئی نا کہ یزید جو ہے وہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور حضرت معاویہ کے لیے ترمذی میں روایت ہے اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تم یہ کلیم کر رہے ہو کہ ان کا یہ ڈیسیژن کرنا کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ صحیح بنایا تھا، انہوں نے کہا یہ تو روایتی جعلی ہے۔ پھر انہوں نے روایت کے اوپر بحث کی۔ میں نے تو بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے، یہ فٹ نہیں بیٹھتی۔ حضرت معاویہ کے دور میں جو جو کام ہوئے ہیں اس میں تو یہ دعا فٹ نہیں بیٹھتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث کوئی صحیح بھی مانتا ہے تب بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ نے واپس بھی کی ہیں، بخاری مسلم میں آئے، آپ نے دعا کی تھی کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی۔ انہوں نے کہا کیا گارنٹی ہے؟ پھر ابن جوزی نے اتنا سخت جملہ لکھا، انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ اگر حضور کی یہ دعا حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئی ہوتی بقول تمہارے، اگر یہ روایت ثابت ہے، تو حضرت معاویہ جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابلے پہ آتے۔ یہ آدھی اور مادی ہونا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہو گئے، کڈا بڑا پٹکار مارا انہوں نے۔ پھر انہوں نے احمد بن حنبل کا قول بھی نقل کیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا۔ پوچھا کیا کیا؟ کہا ان کا مال لوٹا، انہیں قتل کیا۔ تو شاگرد نے کہا صحابی کا بیٹا ہے، حدیث لے لیجئے۔ انہوں نے کہا حدیث کیا، ایک حدیث بھی اس سے نہیں لینی۔ اسی لیے دیکھ لیں ذخیرہ حدیث میں صحابہ کرام کی اولاد کی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت معاویہ 40 سال تک حکمران رہے ہیں، 20 سال تک گورنر اور اگلے 20 سال مکمل طور پہ حکمرانی، بیچ میں ایک حضرت علی والا پیریڈ تھا، اس کے بعد 20 سال یہی حکمران رہے نا صلح حسن کے بعد۔ 40 سال جس کا باپ مسلمانوں کا حکمران رہا ہے، اس کے بیٹے نے ایک حدیث بھی روایت نہیں کی ہے اور نہ محدثین نے اسے نقل کیا، کیونکہ احمد بن حنبل کہتے ہیں اس سے کیا حدیث لوگے۔ پھر شاگرد نے پوچھا جب یہ یزید نے ظلم کیا اہل مدینہ کے ساتھ تو کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ ان کا اہل شام تھے، جو ہم امیر شام کہتے ہیں، یہ شامی تھے، ایک صوبہ تھا جس نے یہ سارے کا سارا ہنگامہ برپا کیا۔ تو یہ کتاب اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، ایک دیوبندی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا، میں نے بارہا اس کتاب کا تعارف کروایا، اب نئی پرنٹنگ ہو کے یہ کتاب آ چکی ہے۔ ہماری ویب سائٹ پہ اس کا PDF بھی رکھا ہوا ہے، کسی نے PDF بنا دیا تھا تو ہم نے وہ اپلوڈ کر دیا، لیکن ہارڈ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ آپ منگوا سکتے ہیں۔ وہ کتاب کا ہم ٹائٹل پیج شیئر کروا دیں گے آپ کو، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں اور کئی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ اس حوالے سے بینیفیشری ہوں۔ 5واں جھوٹا دفاع، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کا جو اپنا بیٹا ہے محمد بن حنفیہ، اس نے تو بڑی تعریف کی ہے یزید کی۔ ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ میں اگر 5% باتیں یزید اور ان کے والد کے حق میں ہے نا تو 95% ان کے خلاف ہیں، بلکہ ایمان ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اگر تاریخ تبری کے حوالے ہم نے پیش کیے تو۔ حدیث سے بات کرو،
جی حدیث میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، آپ کو پتا ہے ہماری باتیں حدیثوں میں تو نہیں نکلتی، جی ہمیں پتا ہے، یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں، لیکن وہ تاریخ میں تو ہے جی، ہم کہتے ہیں وہ جو تاریخ تم پیش کر رہے ہو وہی پوری پڑھ کے بتا دو، ابن کثیر نے نقل کی ہے، یہ مردود روایت، لیکن یہ روایت پوری نہیں پڑھ سکتے، وہ ان کے گاٹے فٹ ہو جائے گی۔ اس روایت میں پتا کیا ہے، عبداللہ ابن مطیع صحابی محمد بن حنفیہ کے پاس آتے ہیں جو تابعی ہیں، جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، حنفیہ نامی عورت سے، انہیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا بھائی حسین شہید ہو گیا، یزید حکمران بن گیا، آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ تو ساتھ ہی کہا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ شام سے آئے ہیں، انہوں نے یزید کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تارک الصلاح ہے، وہ شراب پیتا ہے اور کتاب و سنت سے تجاوز کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ نہیں، میں تو جتنا عرصہ یزید کے پاس رہا ہوں، میں نے تو اسے نماز کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا ادھر، اتنے دن اس نے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ ایکٹنگ کی ہے، اصل میں تو وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے اور کتاب و سنت کو پائمال کرنے والا ہے۔ اب یہ پوری روایت تھی، انہوں نے آدھی لے لی کہ محمد بن حنفیہ نے کہا میں اسے نماز کا پابند پاتا ہوں، جبکہ صحابی کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے، تارک الصلاح ہے، کتاب و سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں صحابی اور تابعی کی بات ٹکرائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے آدھی روایت نقل کی، اسی لیے ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، انہوں نے فتاوی علمیہ میں باقاعدہ اس روایت کو ڈسکس کر کے کہا کہ اگر اس روایت کو تم صحیح مانو گے نا، پھر ماننا پڑے گا کہ یزید نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، وہ شرابی بھی تھا اور کتاب و سنت کو توڑتا تھا، اس کے احکامات سے تجاوز کرتا تھا، بہتر یہ ہے کہ اس روایت سے جان چھڑا لو۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک یہ پوری روایت ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر روایت لینی ہے پھر پوری لینی ہے، آدھی تو نہیں لینی، سند تو ایک ہے اور وہ مردود سند ہے۔ یہ جناب جو انہوں نے ایک رٹ لگائی تھی کہ محمد بن حنفیہ نے تعریف کر دی، لو سامو اور پوری تعریف بیان کرو، پھر پتہ چلے گا صحابی کرتے ہو، صحابی کو تو تم نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے کہ تین اس کے سیاہ کارنامے جو بڑے بڑے ہیں نا، جو تاریخ کی کتابوں میں نہیں بخاری مسلم کے اندر رپورٹ ہوئے۔ پہلا، خانہ کعبہ کے اوپر حملہ، عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے، کامیاب تو نہیں ہوا، بعد میں وہ شہید ہوئے عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر، لیکن یہ غلاف کعبہ کا شہید ہونا یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر خانہ کعبے پہ حملہ کر کے اس حرمت کو پامال کرنا، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 32459۔ دوسرا واقعہ ہرہ، کیونکہ جب سیدنا حسین شہید کر دیے گئے تو اہل مدینہ نے بیعت یزید کی توڑ دی، انہوں نے کہا اب کون سا خیر باقی رہ گیا، تو اس کے ریونج میں یزید نے چڑھائی کر دی مدینے کے اوپر۔ جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ تاریخی باتیں ہیں جی 600 صحابیات جو ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری ہوئی اور صحابہ قتل ہوئے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے، اس کو تو چھوڑ دیں سر، آپ انکار کریں واقعہ ہرہ ہوا ہی نہیں ہے، پھر ہم آپ کو کہیں گے بخاری مسلم میں واقعہ ہرہ موجود۔ بخاری میں یہ حدیث 2601 2959 4024 4906، مسلم 3339 3319 3323 سے جو ہے ٹیٹرا 3 تک، جس میں یعنی اہل مدینہ سے ریلیٹڈ احادیث بھی موجود ہیں کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو مدینے میں بدعت جاری کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کو کوئی فرض قبول کرے گا قیامت والے دن، نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ واقعہ ہرہ کا ذکر موجود ہے، یزید نے قتل عام کیا، اور یہ واقعہ ہرہ اتنا سینسٹیو واقعہ ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالا نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں سلف کا فہم یہی وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے یزید کے اوپر بڑے سخت کامنٹس کی، کیونکہ اس میں تو کئی صحابہ شہید ہوئے۔ وہی ابن جوزی کی کتاب کے اندر پوری سند کے ساتھ امام ابن جوزی نے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا، اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب سے حوالہ لیا ہے، بلکہ میری ویڈیو میں انہوں نے 1 to 1 مجھے پڑھ کے بھی بتایا تھا، اس وقت صرف عربی میں کتاب تھی۔ ابن جوزی نے اس کتاب میں نقل کیا ہے کہ امام اہل سنت احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری نے اپنے شاگرد سے فرمایا ابن یحییٰ کو، جب اس نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں پوچھا تو احمد بن حنبل کہنے لگے یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے۔ میں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے مدینے کو لوٹا۔ میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے کوئی حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یزید سے کوئی ایک حدیث بھی بیان کرے۔ میں نے پوچھا جب یزید نے یہ سب حرکتیں کی تھی تو اس کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اہل شام نے۔
یہ کہتے ہیں جی کوفی تھے حضرت حسین کو شہید کرنے والے. بھائی وہ کوفہ کے اگر الفاظ بخاری میں آتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب ان سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھا گیا، ان کا تم لوگ یہ بات کرتے ہو، تم نے تو حسین ابن علی کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. بخاری میں حدیث ہے. وہ کہتے ہیں وہ کوفیوں کو انہوں نے کہا. سر ظاہر ہے کوفی انڈر کس کے تھے؟ آج اگر کوئی کہتا ہے پنجاب پولیس تو گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے نا. یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پنجاب پولیس کا پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کوفہ ایک صوبہ تھا شام کا، تو ڈائریکٹ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے لگایا ہوا تھا؟ یزید ابن معاویہ نے. کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں چلا جی، وہ مار دیا، بعد میں یزید بہت پچھتایا. اچھا جی پچھتایا، پھر اس نے عبید کو قتل کروا دیا قصاصاً، اس کو گورنری سے ہٹا دیا؟ نہیں. اور یہ تو بخاری کے اندر ہے. یہ تیسرا سیاہ کارنامہ جو قتل حسین والا ہے، کربلا کا ذکر کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ بخاری کے اندر 3748 نمبر حدیث، جس میں حسین علیہ السلام برأس الحسین امام بخاری نے لکھا ہے، جو انہوں نے عربی میں رکھا اور اردو سے ترجمے سے ہی نکال دیا. اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے حسین علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. sunna.com پہ لکھا ہے علیہ السلام عربی میں، اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. تو یہ بخاری میں کربلا کا ذکر اس حوالے سے موجود ہے. ترمذی میں بھی ہے، ترمذی میں 3778 ہے کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لایا گیا. اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی، جن لوگوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا. آمین. اور دیکھیں ہمارے وہ اہل حدیث حضرات یہ حدیث لکھ کے نیچے شرح کیا کر رہے ہیں. اس حدیث کے الفاظ سنیں کیا ہیں کہ جی جب سر کاٹ کے رکھا گیا تو وہ چھڑی سے قریدنے لگا، تو انس ابن مالک وہاں تھے. انہوں نے کہا جب اس نے حسن میں کوئی بات کی تو انس ابن مالک نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل. اور اس میں الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، کالے رنگ سے. ظاہر حضور علیہ السلام کی بھی داڑھی وفات تک کالی رہی ہے، تو حضرت حسین کی تو نہیں رہی، وہ رنگتے تھے. اس کی شرح اہل حدیث نے نیچے کی ہے کہ یہ وسما ایک بوٹی ہے جو بالکل کالا تو نہیں کرتی، ڈارک براؤن کرتی ہے. حالانکہ یہ بھی غلط لکھا ہے، وہ کالا کرتی ہے. یہ شرح ہوئی ہے. اور جو اوپر اتنی بڑی بات لکھی ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا، چھڑیے او چھوڑیے اے شرح پیوں دیجیے، اینو شرح کہنا چاہیے تائی تو تے اللہ نے سانو چھڑ دیتا ہے. سامو اے شرح ہو رہی ہے. اچھا جی یہ جو حدیث ہے نا جی بخاری کی، اس میں کربلا کا ذکر ہو گیا. اسی طریقے سے بخاری میں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب امام سجاد جو ہے، امام زین العابدین شام سے واپس آئے مدینہ شریف، تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے پاس جو رسول اللہ کی تلوار ہے، جو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت علی کے پاس آئی، پھر مولا حسن کے پاس، پھر حسین علیہ السلام کے پاس، کربلا میں حضرت حسین وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے شک ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین. کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بنو امیہ. میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں. بل وہ امام زین العابدین نے ان کو نہیں دی. تو اس میں تو یہ یعنی ذکر موجود ہے. کہتے ہیں نہیں ذکر کدھر ہے؟ یہ 3 سیاہ کارنامے اور وہ جو جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے 7 جھوٹے دفاع جو کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو موٹے موٹے اس میں کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک جگہ ریکارڈنگ میں آ جائے. پہلا جھوٹا دفاع کہتے ہیں جی وہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ ہوتی ہے. یہ تو ہم نے اس کے ساتھ جو کر دی ہے، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے، کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا. حدیث کی کتابوں سے بتایا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے، یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی بخشش ہوگی. اس میں تو قسطنطینیہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. کیسر روم کا شہر نبی الاسلام کے زمانے میں حمص تھا، اور وہاں پہ حملہ کیا ابو عبیدہ ابن جراح نے. اگر کوئی اسے قسطنطینیہ بھی مانتا ہے، یا اردو میں قسطنطنیہ، یا انگلش میں کانسٹنٹائن نوبل، تو تب بھی یہ پہلا حملہ تو ہے نہیں تھا. کیونکہ اسی حدیث میں نا وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. اسی حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ وہ ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر میں موجود تھے اور اسی لشکر میں وہ فوت ہو گئے. اور جو کہتے ہیں یزید نے ان کا جنازہ پڑھایا، تو ظاہر ہے وہ اسی نے پڑھانا تھا. حکمران ہی پڑھاتے ہیں نا، حکمرانوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا. وہ تو امام حسن کا جنازہ بھی مروان بن رقم نے پڑھایا، حضرت حسین کو نہیں پڑھانے دیا. لیکن وہ حضرت حسین نے کمپرومائز کیا کہ اب یہ حکمران ہے، شریعت کو تو فالو کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یزید اس لشکر کا امیر تھا. اس میں پہلے کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ یزید جس لشکر میں تھا وہ پہلا لشکر ہے. وہ اب آپ سنیں، یہ بخاری سے جو حدیث پیش کرتے ہیں نا ابو ایوب انصاری والی، یہ 1186 ہے. ابو داؤد میں 2512 نمبر حدیث ہے. ابو عمران تابی کہتے ہیں جب ہم قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے پہنچے تو اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن، تو یہ یزید سے الگ کوئی اور لشکر. تو امریکن مسلمان تھا، بڑی لمبی اس کی سٹوری ہے. اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز. لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا، کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کئی بات ہو گیا اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، جو مرضی کرو، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کر.
تو وہ نیو مسلم تھا، وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی تو میں نے 3 گھڑیاں خرید. اندازہ کر، مثلا فجر کی نماز اگر 5 بجے ہے نا تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا، ایک گھڑی کے اوپر 4:30 کا الارم، اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا. دوسری گھڑی کے اوپر اس نے 4:40 کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ لیا. اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا، اس کو 4:50 کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ لیا. کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا، پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس طرح لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کی. افرائیت من اتخذ الہ، بھلا تم نے اس کو دیکھا جس نے خواہشیں بولے آگ. شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا، یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کو، اپنی نیند کو پرائورٹی دے فجر کی نماز کو. تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا، پھر کیا ہوتا 10 منٹ بعد دوسرا الارم. اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا، تھوڑے قدم چلتا، تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی، وہ الارم بھی بند. پھر آگے لیٹ جاتا، پھر ہلکی سی آنکھ ہوتی، تیسرا الارم جب بولتا 4:50 والا، اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے. کہتا وہاں تک پہنچتا، پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آ گیا، چلو اندر واش بیسن پہ جا کے وضو کرو، فجر کی نماز پڑھے. اس طریقے سے اس نے کنٹینیو اپنے آپ کو نماز کا عادی. لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے. یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں. اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، یوسف ایسٹس، پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا. تو کہتا ہے میں اتنا امیر تھا کہ میرے چیک پہ میں بوئنگ 747 خرید. اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر، مسلمان ہوا 80s کے اندر. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا، وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے، تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں لیکن میں حجاب نہیں کر سکتی، یہ ذرا مشکل کام ہے. تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ نا، حجاب بعد میں دیکھی جائے گی. اس نے پتا کیا جواب دیا آگے سے؟ اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی، جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے. یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں. یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مسلمان کو نہیں بات سمجھ آئے گی. تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگی نہیں اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں. پھر وہ کہتا ہے کہ 5-6 مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو. لیکن یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت، کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دوزخ میں چلی جاتی. اس کو کوئی دلیل نہ بنائے، کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے. جس طرح کہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سراہنے گئے. باپ اس کا یہودی تھا، اب باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو، میں اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا. تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اس کو بات سمجھ آئے. ہم یہاں میں ضمن آپ کو ایک نیو مسلم امریکن، اب نیو مسلم بھی نہیں رہا، اس کو مسلمان ہوئے بھی 15-20 سال ہو چکے. اس کی کتاب بھی چھپی تھی انگلش میں، اردو میں ترجمہ ہوا، سر تسلیم خم ہے، سمعنا واطعنا. تو امریکن مسلمان تھا، بڑی لمبی اس کی سٹوری ہے. اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز. لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا، کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کئی بات ہو گیا اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، جو مرضی کرو، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کر. تو وہ نیو مسلم تھا، وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی تو میں نے 3 گھڑیاں خرید. اندازہ کر، مثلا فجر کی نماز اگر 5 بجے ہے نا تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا، ایک گھڑی کے اوپر 4:30 کا الارم، اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا. دوسری گھڑی کے اوپر اس نے 4:40 کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ لیا. اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا، اس کو 4:50 کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ لیا.
کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا، پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس طرح لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کی. افرائیت من اتخذ الہہ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہشیں بولے آگ. شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا نہیں، یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کو، اپنی نیند کو پرائورٹی دے فجر کی نماز کو. تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا، پھر کیا ہوتا 10 منٹ بعد دوسرا الارم. اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا، تھوڑے قدم چلتا، تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی، وہ الارم بھی بند. پھر آگے لیٹ جاتا، پھر ہلکی سی آنکھ ہوتی، تیسرا الارم جب بولتا 4:50 والا، اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے. کہتا وہاں تک پہنچتا، پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آ گئے، چلو اندر واش بیسن پہ جا کے وضو کرو، فجر کی نماز پڑھی. اس طریقے سے اس نے کنٹینیو اپنے آپ کو کا عادت. لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے. یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں. اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے یوسف ایسٹس، پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا، تو کہتا میں اتنا امیر تھا کہ میرے ایک چیک پہ میں بوئنگ 747 خرید سکتا. اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر، مسلمان ہوا 80s کے اندر. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا، وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے، تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں لیکن میں حجاب نہیں کر سکتی، یہ ذرا مشکل کام ہے. تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ نا، حجاب بعد میں دیکھی جائے گی. اس نے پتا کیا جواب دیا آگے سے؟ اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی، جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے. یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں. یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مسلمان کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی. تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگی نہیں اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں. پھر وہ کہتا ہے کہ 5-6 مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو. لیکن یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت، کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دوزخ میں چلی. اس کو کوئی دلیل نہ بنائے، کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے. جس طرح کہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سراہنے گئے. باپ اس کا یہودی تھا، اب باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو، میں اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا. تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اس کو بات سمجھ آئے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل، یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، بس یہ نصیحت ہے. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت. اچھا ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں. اور اسپیسیفکلی
یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے، کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے، جہنم سے آزادی مانگتے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے، نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر، میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں، فرشتوں کی مجلس میں کروں. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے.